الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار، حالات اور اعمال کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک الگ سے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی صفت عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی چیزوں کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کیسے کون سی چیز کو تناول فرماتے تھے، استعمال فرماتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کے اندر چند احادیث کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما لئک اصابعہ الثلاث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد میں اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بأصابعہ الثلاث ویلعقہن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے پوری زندگی میں، اور انگلیاں اپنی 5 ہے انگوٹھے کے ساتھ، اس میں سے صرف 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، اور چونکہ کھانے کا استعمال کرنے کا بھی 3 انگلیوں سے ہوتا تھا تو کھانے کے بعد اسی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 انگلیوں کو استعمال نہیں فرماتے تھے، 3 انگلیوں کو استعمال فرماتے تھے، اس لیے 3 انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ نمبر 2، کھانے کے بعد 1 مرتبہ نہیں چاٹتے تھے بلکہ ہر انگلی کو 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ یہ بھی حدیث پاک کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ کون سی انگلی تھی؟ وہ انگوٹھا ہے، شہادت کی انگلی ہے اور بڑی انگلی ہے۔ اگر ضرورت پڑ گئی، ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کے استعمال کھانے کے لیے کپڑے وغیرہ نہ بگڑے، چوتھی اگر استعمال کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عام صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور 3 انگلیوں کا تھا۔ سب سے پہلے چاٹیں گے، وہ بھی صحابہ نے اخذ کیا ہے کہ پہلے کون سی انگلی کو چاٹتے تھے، پہلے بڑی انگلی کو، درمیان والی، اس کے بعد کے اندر شہادت، اور اس کے بعد میں انگوٹھا۔ تو داہنے طرف سے بھی ہو جائے گا، یہ بڑی انگلی زیادہ ملوث بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے، اور اس طریقے سے چاٹنے کی وجہ سے جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جائے گا، آنت کے اندر جم جائے گا۔ یہ طبی حکمت بھی ہے۔ نمبر 2، اس سے پہلے گزر گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر پیٹ بھر کر کھانا بہت کم میسر آتا تھا۔ چونکہ کھانے کا تذکرہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمر فرأیتہ یأکل وہو مقعم من الجوع۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی صحابے کی طرف سے چند کھجور ہدیے میں کھانے کے لیے پیش کیے گئے، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال گھر کی خدمت کے خادم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کھجوروں کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ کیسے کھاتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے میں آئے ہوئے کھجور؟ وَهُوَ مُقْعٌ مِّنَ الْجُوعِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو نوش فرما رہے تھے ایسے جیسے غلام، ایک عام بندہ، ایک محتاج، ایک اللہ کا بالکل ضعیف بندہ کھا رہا ہو۔ اس طریقے سے اپنے دونوں قدموں کو زمین پر رکھ دیا، دونوں گھٹنوں کو کھڑے رکھے ہوئے تھے، دونوں گھٹنوں کو بھوک کی وجہ سے، پیٹ کے اندر بھوک تھی تو اپنے دونوں گھٹنوں کو پیٹ سے چمٹا دیے تھے اور اپنی سرین کو زمین پر رکھ دیا تھا جیسے ایک عام آدمی انسان بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کو لے کر کے آپ، یعنی مارے بھوک کے صحیح بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کو خوشی خوشی قبول فرمایا، اللہ کی نعمت کو سمجھا اور کھجوروں کو کھایا۔ کھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دونوں قدموں کو زمین پر رکھ دے، دونوں گھٹنوں کو اونچے رکھے، سرین بھی اونچی رہے، اور اس طریقے سے انسان کھاوے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تیسرا یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنا سیدھا یہ گھٹنا جو ہے اس کو اونچا کر دے اور الٹا گھٹنا جو ہے اس کو بچھا دے، ایک طرف کے اندر تھوڑا سا جھک کر کے کھاوے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک عجیب حدیث آ رہی ہے، ترمذی شریف جلد ثانی کے شروع کے اندر بھی ہے اور شمائل کے اندر بھی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا، حضرت سہل صحابی سے تابعی کی طرف سے، شاگردوں کی طرف سے سوال کیا گیا، اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی، کیا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کھائی تھی؟ عورتیں جب آٹے کی روٹی بناتی ہے تو وہ آٹا دو قسم کا، ایک تو بالکل میدے جیسا باریک، اس کو چھلنی کے ذریعے سے بالکل چھنا جاوے، بڑا بڑا جو ٹکڑے ہو، بھوسی ہو، اس کے علاوہ جو کنکر وغیرہ ہو وہ سب سائیڈ ہو کر نکل جاوے، اور بالکل میدا باریک جو ہے وہ الگ رہ جاوے، چھنا ہوا آٹا، اس کو نقی کہتے ہیں۔ میدا جس کو بولتے ہیں، جس سے جلیبی، جس کے ذریعے سے اور دنیا کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، چپاتی بنتی ہے، کیک بنتے ہیں۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعی نے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھنا ہوا میٹے کا آدھا اس کی روٹی کھائی ہے، چپاتی؟ تو حضرت سہل نے جواب کیا دیا، فقال سہل رضی اللہ تعالی عنہ ما رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقی حتی لقی اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، وفات ہو گئی، پوری زندگی آپ نے چھنا ہوا آٹا دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر چھلنی مار کر کے بالکل میدا الگ کیا گیا ہو، باریک باریک، جس کو آج ہم روٹی پکاتے ہیں، وہ بھی گھیوں کا نہیں، گھیوں تو زندگی میں کبھی نصیب ہوتا تھا، وہ بھی جو کا تھا، جو کا زمانہ تھا اس وقت، آپ نے زندگی کے اندر چھنا ہوا آٹا نہیں دیکھا۔ تو وہ تابعی جو تھے، آپ کے شاگرد تعجب سے حضرت سہل کی طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے، هل كانت لكم مناخل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے زمانے کے اندر چھلنیاں نہیں تھی آٹا چھاننے کے لیے کہ میدا باریک آٹا نیچے گر جاوے اور اوپر کی بڑی بڑی بھوسی نکل جاوے؟ ایسا نہیں تھا تمہارے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر؟ حضرت سہل نے فرمایا، ما كانت لنا مناخل، ہم نے چھلنیاں دیکھی بھی نہیں ہیں۔ تو صحابی نے پھر سوال کر لیا،
فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالسَّعِيرِ، اگر گھیوں ہو اس کو ہلکا سا اگر کوٹا جاوے، اس کو اگر تھوڑا سا دبا دیا جاوے تو بھوسی الگ ہو جاتی ہے، پھر اس کو تھوڑا اگر مار دیا جاوے، جیسے پرانے زمانے میں مینگھا وغیرہ ہوتا تھا یا چمٹی کے پاٹ ہوتے تھے تو کھانے کے لائق ہو جاتا تھا گھیوں۔ لیکن اس زمانے میں تو جو ہوتے تھے، جو وہ تو دانے اور بھوسی کے درمیان کے اندر بہت مضبوط ہوتے تھے، گھیوں کی طرح جلدے نکلتے نہیں تھے، تو پھر جو کھانے میں تم کیا کرتے تھے جبکہ تمہارے درمیان میں تمہارے زمانے کے اندر چھلنیاں نہیں ہوتی تھی۔ کیف کنتم تصنعون بالسعیر، قال، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا ننفقہ فیطیر منہ ما طار فنعجنہ، پہلے اس کو تھوڑا سا کوٹ ڈالتے تھے، بھوسی الگ ہو جاتی تھی، اس کے بعد کے اندر تھوڑا جتنا ہمت ہوتی، طاقت ہوتی، وقت ہوتا، پیس دیتے تھے، اور اس کے بعد کے اندر اناج کو، آٹے کو بھوسی سے الگ کرنے کے لیے پھونک مارتے تھے، تھوڑا سا پھونک دیتے تھے، جتنی بھوکی کو اڑنا تھا اڑ جاتی تھی، پھر عورتیں اسی کو بڑے بڑے کو لے کر کے پانی میں ڈال کر کے آٹا بنا دیتی تھی، بس اس کے علاوہ چھلنیاں نہیں ہوتی تھی، ہماری طرح مشینیں نہیں ہوتے تھے، وہی موٹا موٹا ہوتا تھا، اسی کو پھر پانی میں ڈال کر کے، اب پتہ نہیں پھر کیسی روٹی بنے گی، اسی باریک ہو تو اس کی چپاتی روٹی بنانا آسان، لیکن یہ تو جو اور اس کے بعد میں چھنا نہ ہو، آدھا بھوسی ہو آدھے ٹکڑے ہو، کیسے کرتے ہوں گے ہم اپنے اللہ کے نبی کے زمانے میں؟ ہمارا دین کا کام اتنا ہوتا تھا کہ ہمیں اس کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا، تھوڑی پھونک مار لی، اس کے بعد کے اندر پھر آٹا بنا لیا۔ کننا ننفقہ فیطیر منہ ما طار ثم نعجنہ۔ ایک دوسری روایت آ رہی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجۃ ولا خبز له مرقق۔ تین باتوں کی طرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی میز کربی ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں کھایا۔ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں، چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں، چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں نہیں کھایا۔ ایک بڑا طبق ہوتا تھا، سب صحابہ کو بلاتے تھے، آ جاؤ چمڑے وغیرہ کا، اس کے علاوہ کے اندر کنارے کنارے بیٹھ جاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی اپنے پاس رکھتے تھے، ضرورت پڑتی ایسے نکالتے تھے، ہانڈی کو بھی اپنے پاس رکھتے تھے، کسی کو دیکھنے نہیں دیتے تھے، اور جیسے ضرورت پڑی اسے کھاتے گئے، بڑا ہوتا تھا، اس میں برکت رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز کرسی ٹیبل پر نہیں کھایا، نہ چھوٹی چھوٹی پیالی پلیٹ اور تستریوں میں کھایا، ولا خبز له مرقق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی پتلی پتلی کیک جیسی باریک چپاتی نہیں بنائی گئی، وہ بڑی بڑی جو ہوتی تھی جیسے اس سے پہلے آیا، اس طریقے سے جو روٹی بنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کے شاگرد، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بہت بڑی حافظہ تھی، یاد رکھنے والی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ 8000 روایتیں بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کو نقل فرماتی ہے، اس لیے دور و دراز سے بڑے بڑے محدثین آپ سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آتے، شاگرد رہتے تھے۔ اس میں ایک شاگرد طاؤس ہے، مسروق ہے، عروہ ہے، یہ حضرت امام مسروق ہے۔ فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان بنا، آپ کے گھر پر آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا، کھانا پیش کیا، مہمان تھا میں، اور کھانا دے کر اپنے شاگرد، اپنے مہمان کو حدیث حاصل کرنے والے کے سامنے کھانا پیش کر کے کہنے لگی، ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بقیت،
میری زندگی کے اندر جب بھی مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی نوبت آتی ہے تو کھانا کھانے کے بعد رونا آتا ہے اور میں نہیں رہ سکتی ہوں اور رو پڑتی ہوں۔ حضرت مسروق کو کھانا دیا اور کھانا دینے کے ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا، تو حضرت مسروق نے فرمایا کہ ایسا کیوں؟ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اذکر الحال التي فارق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا، مجھے جس وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے کی وہ زندگی کا حال یاد آ جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ وہ پہلی زندگی یاد کر کے پھر میں رونا شروع کر دیتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کھجور ہوتے تھے، شہد ہوتا تھا اور سرکہ ہوتا تھا، کھانے میں کسمس ہوتا تھا۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی صفت ایدامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکہ استعمال کرنے کے متعلق احادیث مبارکہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام والخل، اور یہ روایت کئی طرق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ روایتوں کو نقل فرمایا ہے۔ نعم الادام والخل، نعم الادام والخل، یہ جیسے ہم سالن بنانے کے اندر شوربہ روٹی ڈالنے کے لیے، ڈبونے کے لیے، کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اتنی فراوانی کھانے پینے کی نہیں ہوتی تھی۔ آگے انشاءاللہ مستقل باب آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو، اپنی ماؤں کو، امت کی ماؤں کو تعلیم دیتے تھے، گوشت کے ساتھ میں تھوڑا کدو، لوکی، دودھی ڈال دو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے سالن میں برکت ہوگی، سالن بڑھ جائے گا۔ ڈبو کر کے روٹی کھائی جا سکتی ہے، مستقل باب آ رہا ہے۔ تو سالن کا، شوربے کا عام طور پر اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، فراوانی نہیں تھی، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے، اصحاب صفا کے، مہاجرین کے، غربت والے گھروں کے لیے فرمایا نعم الادام والخل، اے لوگو اگر تمہارے گھروں کے اندر کھانے کے وقت اگر کبھی گوشت پک جاوے، شوربہ ہو جاوے تو بھی اللہ کا شکر کرو، اللہ کی نعمت ہے، اور اگر کبھی سالن نہ ملے، روٹی ہی روٹی کھانے کو ملے تو لکھی روٹی، خالی روٹی، خالص روٹی کھائی نہیں جاتی ہے، تو گھر میں سیسے کے اندر کوئی پرانا سرکہ رکھو اور اسی جو کی، گیہوں کی روٹی کو سرکے میں ڈبو کر پھر کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ فنعم الادام والخل، یہ سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے، اس کو بھی اللہ کا شکر مانو اور وہ سالن کی جگہ پر استعمال فرماؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار روایتوں کو اس کے اندر فضیلت کے طور پر فرمایا، نعم الادام والخل، یہ سرکہ کیا ہی بہترین سالن کی جگہ کام دینے والا ہے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری حفظہ اللہ تعالی نے سرکے کے بے شمار فائدے نقل فرمائے ہیں۔ اس کے تیاری کرنے کے اندر محنت کم پڑتی ہے، پیسے کم خرچ ہوتے ہیں، بگڑتا نہیں ہے، ہر وقت گھر میں رہنا آسان ہوتا ہے، روٹی کے ساتھ میں بلا تکلف کھا سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے خواص میڈیکل اطباء نے بیان کیے ہیں، زہریلے پیٹ کے آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں، ہوا خاری ہو جاتی ہے، ہضم کرنے میں مفید ہوتا ہے، بھوک اچھی لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جس کا بھی زمانے کے اعتبار سے ماہرین نے اگر بنایا ہو تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں زیتون اور کدو استعمال کرنے کے متعلق چند روایتیں آ رہی ہے، لیکن مستقل چونکہ ایک باب ہے، اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان معمولات کو ہمیں سن کر کے اس کو یاد رکھ کر کے اپنے گھروں میں مذاکرہ کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو سادہ بنانے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک اعلان ہے، یہ مارچ کی اسی مہینے کی 29 تاریخ کو منگل کے دن
یہیں اسی مسجد دار ارقم میں مغرب کی نماز کے بعد متصلاً گجرات کے جو بہت بڑا ادارہ ہے مشہور، خاص طور پر تجوید اور قرات کے اندر، فلاح دارین تڑکیشور، وہاں کے صدر قراء جو حضرت مولانا محمد قمرالزمان صاحب کے خلیفہ ہے، اور ملک بھر نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے، بلکہ عرب کے اندر بھی جس وقت دبئی کے اندر یا عرب ممالک میں بڑے بڑے مسابقے کمپٹیشن ہوتے ہیں تو مولانا کو حکم کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ ایسی ہستی یہاں پر آ رہی ہے قاری صدیق صاحب سانسرودی حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے شاگرد قاری عبدالعزیز دیولہ، قاری امتیاز صاحب دیولہ، قاری سعید صاحب، قاری اسد صاحب۔ اور رمضان کا مہینہ بھی ہے تو اس سلسلے کے اندر تھوڑا بیان کا بھی سوچا تھا، حفاظ اکرام کے متعلق بات ہو جاوے، رمضان میں تراویح کیسے پڑھنے کی، کیسے سننے کی، کون سی مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے جانے کا۔ ایک سال میں ایک مہینہ آتا ہے اور ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تو سوچا یہی تھا کہ حضرت مولانا مستقیم صاحب ماہی پالنپوری والے ماشاءاللہ اچھی تقریر کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دی ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس سلسلے کے اندر بات فرمائیں گے، اور اس درمیان کے اندر نشاط پیدا کرنے کے لیے 2-3 نعت نظم وغیرہ بھی ہوگی۔ تو یہ دلچسپ پروگرام ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے، خاص طور پر علماء اور حفاظ اکرام جو ہے اس کے اندر حاضری دے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرماوے، قبول فرماوے۔